آپ سب کو سلام. آپ کے لیے خوشخبری میں خوش آمدید. میں مبشر جوشوا ویگنر ہوں. اور میں ویگنر منسٹریز انٹرنیشنل سے مبشر کیون ویگنر ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ہم سن 2000 سے دنیا کا دورہ کر رہے ہیں اور یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی ان علاقوں میں پھیلا رہے ہیں جہاں زیادہ ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگ یسوع کے پیروکار ہونے کے لیے عہد باندھ رہے ہیں. اگر آپ ہماری خدمت کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کریں wagnerministries.org تاکہ آپ اسے جو یسوع نے کیا دیکھیں سنیں اور پڑھ سکیں. اور اگر آج آپ کو کسی بھی چیز کے لیے دعا کی ضرورت ہے تو ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہمیں اس پتے پہ لکھیں prayer@wagnerministries.org. ہمیں آپ کے لیے دعا کرنے میں خوشی محسوس ہوگی. اور اب ہمارے پاس آپ کے لیے خدا کے کلام میں سے ایک عظیم پیغام ہے. خدا کا روح آپ سے بڑی قوت کے ساتھ کلام کرنے کو ہے. اس کو سنیں اور غور کریں. کیا آپ نے کبھی کچھ کھویا ہے؟ کیا آپ نے اپنی کوئی قیمتی چیز کھوئی ہے؟ آپ ذرا اس کے بارے میں سوچیں کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ کیا محسوس کرتے. شاید آپ نے اپنی چابیاں کھوئی ہوں جنہیں آپ کبھی ڈھونڈ نہ پائے ہوں. شاید آپ نے کوئی ایسی چیز کھوئی ہو جسے حاصل کرنے کے لیے آپ کوشش کرتے ہوں. شاید آپ نے ایسی چیز کھوئی ہو جو آپ کو عزیز اور پیاری تھی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت کو یاد کریں جب آپ نے کچھ قیمتی کھویا تھا. اگر آپ میری طرح ہیں اور آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ میری طرح اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوں گے. آپ اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کہاں ہے, میں اس کو کیسے تلاش کر سکتا ہوں, وہ کہاں پر ہے, اور آپ جو کچھ کھو چکے ہیں اسے پانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا ہی کچھ خدا بھی آپ کے بارے میں محسوس کرتا ہے. در حقیقت بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دن مذہبی رہنما خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع کے پاس آئے. یسوع ابن آدم زمین پر آیا جو نہ صرف کامل انسان بلکہ کامل خدا بھی تھا, اور وہ زمین پر حیرت انگیز کام کرنے کو آیا. بیماروں کو شفا دینے, مردوں کو زندہ کرنے, خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے کو آیا, مگر سب نے اسے قبول نہ کیا. مذہبی رہنما یسوع کو ناپسند کرتے تھے کیونکہ وہ ان سے ہٹ کر منادی میں باتیں بتاتا تھا, اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ یسوع کو ناپسند کرتے تھے کیونکہ یسوع گناہ گاروں کے ساتھ اکثر وقت گزارتا تھا. وہ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی اس کو پہچان نہ پائے. وہ اسے اکثر زناکاروں کے ساتھ کھاتے پیتے دیکھتے اور وہ ان میں وقت گزارتا جو دھوکے باز تھے, جنہیں ہم محصول لینے والا کہتے ہیں. ایک دن مذہبی رہنما یسوع کو گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا دیکھ رہے تھے. وہ اپنے اندر ہی اندر کڑ رہے تھے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ ایک آدمی یا استاد یا ایک مذہبی رہنما اپنا وقت اس قسم کے لوگوں کے ساتھ گزارے. یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. یسوع کو پتہ تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کس کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں, اور اس نے ان سے کہا کہ تندرست کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیمار کو. یسوع نے مذہبی رہنماؤں کو اس دن واضح کیا کہ ایک سچ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں کہ یسوع ان لوگوں کی تلاش کرنے کو نہیں آیا جو مل چکے ہیں بلکہ ان لوگوں کی تلاش کرنے آیا جو کھوئے ہوئے ہیں. اور خدا کے دل کو پہچاننے کے لیے یسوع نے 3 کہانیاں سنائیں. آج میں ان کہانیوں کو آپ کے زیر غور لانا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے دل کی جانب نگاہ کریں جسے آپ سنتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پہلی بات جو یسوع نے کہی کہ خیال کرو کہ تم ایک چرواہے ہو اور تمہارے پاس 100 بھیڑیں ہیں. آپ ان کا خیال رکھیں گے اور ہمیشہ ان پر نگاہ رکھیں گے. ایک دن وہ بھیڑیں باہر چارے کے لیے جاتی ہیں اور یہ رات کا وقت ہوتا ہے جب چرواہا بھیڑ کھانے میں داخل ہوتا ہے, اور پھر وہ ان تمام بھیڑوں کو واپس گلے میں جمع کرتا ہے. وہ ان کو گنتا ہے 1 2 3 اور آخر تک سب کو گنتا ہے, اور 99 کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھیڑ چلی گئی ہے. وہ کھوئی ہوئی بھیڑ کہاں ہے؟ وہ گلہ کھانے میں نہیں. اور بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں ایک کھوئی ہوئی بھیڑ سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب میرے پاس 99 دوسری بھیڑیں موجود ہیں. کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ 100 بھیڑوں کو چھوڑ کر اس ایک کے بارے میں جو کھو گئی ہے اس کا اتنا خیال کریں؟ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ہر ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کی فکر کرتا ہے, اور اس اچھے چرواہے کی مانند جس نے دوسری 99 بھیڑوں کو چھوڑا.
खुदा भी आपको ऐसे ही ढूंढता है। आप देखें इस कहानी में जो यीशु ने बताई, उसमें कैसा चरवाहा था। जब उससे अपनी खोई हुई भेड़ का मालूम हुआ तो उसने दूसरी 99 भेड़ों को छोड़ा। वो भेड़ खाने में है। मैं इस भेड़ की तलाश करना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कोई जानवर या रीछ या कोई भेड़िया मेरी इस भेड़ को दबोच ले। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी गलत राह पर भटक गई हो और उसे कहीं चोट ना लग गई हो जिसके लिए सिर्फ पूरी मदद दरकार हो। आप देखें चरवाहे का ज़हन इस खोई हुई भेड़ के लिए इस्तेमाल होता रहता है और आखिरकार उसे वो खोई हुई भेड़ मिल जाती है। वो उसे उठाता है और बहुत ही पुरजोश होता है और उसे गले लगाता है। वो उसे वापस भेड़ खाना में ले आता है ताकि वो भेड़ घर में महफूज रह सके। इसी तरह खुदा भी आपके मुतालिक सोचता है। खुदा भी ऐसा ही इन खोए हुए लोगों के लिए महसूस करता है। आप देखें कि पूरी दुनिया में खुदा के बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने यीशु को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा तस्लीम कर लिया है। वो लोग जो यीशु से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, वो सिर्फ सच्चे वाहिद खुदा की ही इबादत करते हैं। लेकिन खुदा सिर्फ पहले से मौजूद लोगों से मुतमिन नहीं, बल्कि वो हमेशा से और भी बच्चों की तलाश करता है। वो खोए हुए बच्चों की तलाश कर रहा है, बल्कि इसी तरह जैसे वो चरवाहा खोई हुई भेड़ की तलाश में था। यीशु उस खोई हुई भेड़ की कहानी से आगे बढ़ता और खोए हुए सिक्के की तमसील की जानिब बढ़ता है। वो कहता है कि फर्ज करें कि एक औरत जिसके पास 10 सिक्के थे और जब गिनते हुए उसे पता चला कि उसका एक सिक्का खो गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने क्या किया? उसने अपने पूरे घर में उस खोए हुए सिक्के को ढूंढा। फर्ज करें कि आपकी दौलत में से 10% आपके घर में कहीं गुम हो जाए तो आप पूरा घर उलट पुलट कर देंगे। आप बेड के नीचे देखेंगे, आप सोफे के नीचे देखेंगे, आप अपनी तमाम जेबें चेक करेंगे, आप गुम हुए पैसों की तलाश की कोशिश करेंगे। और यही कुछ ये औरत भी करती है। दर हकीकत वो हर जगह तलाश करती है और अपने दोस्तों से कहती है कि क्या तुम इस खोए हुए सिक्के को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? फर्ज करें कि कुछ दोस्त ऐसा सोचते होंगे कि तेरे पास बाकी 9 सिक्के मौजूद हैं, तो फिर एक के लिए क्यों फिक्र करती है? लेकिन यह सिक्का अहम है क्योंकि उसे ढूंढना उस औरत के लिए बहुत ही जरूरी है। आखिरकार तलाश के बाद यीशु फरमाता है उस औरत को उसका खोया हुआ सिक्का मिल जाता है और जब वो उसे मिलता है तो उसके लिए कितनी बड़ी खुशी की बात होती है। यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाती है और बताती है कि मुझे खोया हुआ सिक्का मिल चुका है। और वो अपने साथ खुशी मनाने को कहती। वहाँ पर तकरीब होती है क्योंकि उस औरत को वो मिल जाता है जिसे वो खो चुकी थी। आप देखें कि जिस तरह उस औरत ने उस खोए हुए सिक्के की तलाश की, खुदा भी इसी तरह आपको ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करता है। दर हकीकत खुदा हर मुमकिन कदम उठाता है। खुदा ने अपने इकलौते बेटे को आसमान पर से ज़मीन पर भेजा ताकि वो आपको गुनाहों से निजात दिलाए। मजहबी रहनुमाओं को बहुत गुस्सा आता था जब यीशु गुनाहगारों के साथ बैठकर खाता पीता था। आप शायद खुद से सोचते हो कि गुनाहगार असल में कौन होता है? वो जो रोज़मर्रा में बहुत से गुनाह करता है या शायद वो जो किसी का कत्ल करता है? हकीकत ये है कि हर गुनाह चाहे वो बड़ा हो या छोटा, हर एक गुनाह मुझे और आपको खुदा से जुदा करता है। और सिर्फ एक गुनाह से ही हम गुनाहगार बन जाते हैं। यीशु फरमाता है कि मैं अच्छे लोगों को बचाने को नहीं, बल्कि मैं गुनाहगारों को बचाने आया हूँ जिन्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। आप चाहे जहाँ कहीं से भी देख रहे हों, अगर आप यीशु को नहीं जानते तो आप खोए हुए हैं। आप उस खोई हुई भेड़ की मानिद हैं। आप खोए हुए सिक्के की मानिद हैं। आपको कुछ बताना चाहता हूँ, खुदा आपकी तलाश कर रहा है। आज आप चाहे जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, लेकिन खुदा ने अपनी आंखों को आपकी जानिब लगाया हुआ है। वो आपको हासिल करना चाहता है। उसके पास आपके लिए मंसूबा है। वो आपको मजीद खोया हुआ नहीं रहने देना चाहता। वो आपको ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इस प्रोग्राम को देखने की एक अहम वजह यह है कि खुदा मेरे जरिए आप तक पहुंचना चाहता है। इस प्रोग्राम को देखने की हकीकत यह है कि आप खुदा के रेडार पर हैं। सो आपके पास ये हालात मौजूद हैं। यीशु इन मजहबी रहनुमाओं को बताना चाहता था कि खुदा नेकोकारों के लिए नहीं, बल्कि गुनाहगारों और खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। सो यीशु ने इस सच्चाई को साबित करने के लिए ये भेड़ वाली तमसील सुनाई। उसने खोए हुए सिक्के की तमसील उन्हें बताई ताकि सच को जान सके। और फिर यीशु ने आखिरी तमसील से उसका इख्तिताम किया, जो कि बहुत ही अहम है। मैं दुआ करता हूँ कि जैसे ही आप इसे सुने तो आप तमसील में पहचान पाएं कि खुदा कितनी सच्चाई से आपसे मोहब्बत रखता है।
میرے دوستو، آج کے معجزاتی لمحے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی جو تقریباً 60 سے 65 سال کے درمیان ہوگا، وہ اسٹیج پر آیا اور اس کنونشن میں جو افریقہ میں ہوئی، میں وہاں منادی کر رہا تھا۔ میں وہاں کچھ عرصہ پہلے ہی گیا تھا اور اس آدمی نے وہاں پر اپنی یہ گواہی بتائی، اور وہ اس پروگرام کے دوران لوگوں کے بڑے ہجوم کے سامنے اسٹیج پر آیا اور اس نے یہ گواہی وہاں پر سب لوگوں کے سامنے شیئر کی، اور اس نے یہ بتایا کہ 4 سال سے میں اپنے دائیں کان سے سن نہیں پاتا تھا اور مجھے اپنی دونوں آنکھوں سے ٹھیک طور سے دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ دوستو، جب میں نے یہ سنا تو اس کا امتحان لیا کہ آیا اسے مکمل شفا ملی کہ نہیں۔ اسے بتایا کہ جب میں اس کنونشن میں آیا اور آپ نے میرے لیے دعا کی اور میں نے یسوع سچے واحد خدا پر ایمان رکھا جس نے مجھے شفا بخشی، تو اسی وقت آپ کے وسیلہ سے خداوند نے مجھے شفا دے دی، اور ایک دم سے میرا دایاں کان کھل گیا اور مجھے پھر سے اچھی طرح دکھائی بھی دینا شروع ہو گیا۔ جب میں نے اس کو سنا اور میں اور زیادہ پرجوش ہو گیا اور میں نے کہا کہ چلو تمہیں چیک کرتا ہوں۔ میں اس آدمی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے اپنی انگلیوں کی جانب دیکھنے کا کہا۔ پہلی بار میں نے 2 انگلیاں دکھائیں اور میں اس سے کافی دور تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے بتایا کہ 2 انگلیاں ہیں، اور سب لوگ خوشی سے چلانے لگ گئے۔ اور پھر میں نے مزید اپنی انگلیاں دور لے جا کر پوچھا کہ یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ میں نے تب 4 انگلیاں اٹھائی تھیں۔ اس نے بتایا کہ 4 انگلیاں مجھے اچھے سے دکھائی دے رہی ہیں، اور میں نے اسے کہا کہ اپنا بایاں کان بند کرو جس سے تم سن سکتے ہو، اور دیکھتے ہیں کہ کیا تم اپنے کان سے سن سکتے ہو یا نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے بائیں کان پر رکھا اور میں اس کے پیچھے تھوڑا دور کھڑا ہو گیا، اور میں نے لوگوں کو کہا کہ بالکل خاموشی اختیار کریں۔ پھر میں نے آمین کا لفظ کہا، جو کہ ان کی زبان میں بہت ہی عام سا لفظ ہے۔ میں نے ہلکے سے اس سے کہا کہ وہ کہے، اور اس نے مائک میں سب کے سامنے کہا آمین۔ اور پھر میں مزید چند قدم پیچھے گیا اور میں نے ایک اور لفظ کہا جو کہ ہاللویا تھا، اور یہ عالمی لفظ پوری دنیا میں مشہور ہے، جس کا مطلب ہے خدا کی حمد ہو۔ اور اس نے سب کے سامنے کہا ہاللویا، اور جیسے ہی اس نے یہ کہا تو پورا ہجوم کا ہجوم خدا کی ستائش کرنے لگ گیا، کیونکہ یسوع واحد سچے خدا نے اس کے بہرے کان کو شفا بخشی اور اس کی دونوں آنکھوں کو ٹھیک کر دیا۔ یہ ایک طاقتور معجزہ تھا۔ میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں، یسوع ہمیں گناہوں سے چھڑاتا ہے اور جہنم سے فردوس میں لاتا ہے، مگر یسوع مسیح شفا بھی بخشتا ہے۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ایمان یسوع پر رکھیں۔ اگر آپ اپنا معجزہ اس وقت چاہتے ہیں، بائبل فرماتی ہے اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، اور آپ کے لیے آج کی یہی خوشخبری ہے۔ آخری تمثیل جو یسوع نے بتائی وہ کسی جانور یا گمنام چیز کی نہیں بتائی، بلکہ وہ ایک شخص کی تھی۔ یہ وہ ہے جس کے ساتھ میں اور آپ کافی حد تک جڑے ہوئے ہیں۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع نے تمثیل بتائی کہ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے جنہیں وہ اپنے دل و جان سے چاہتا تھا۔ پلوٹا بیٹا باپ کی بہت عزت کرتا تھا اور باپ کی تابعداری میں رہتا تھا۔ وہ اپنے باپ کی زندگی میں کافی دلچسپی لیتا تھا، لیکن چھوٹا بیٹا بالکل بھی ایسا نہ تھا۔ وہ عزت نہیں کرتا تھا، وہ اپنے باپ سے نفرت رکھتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے باپ کے پاس آیا۔ اس کا باپ تندرست، صحت مند اور اچھے حال میں تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اب میرا حصہ دے دے۔ یہ کچھ ایسا تھا جسے سن کر اس کا باپ غمزدہ ہوا ہوگا۔ آج بھی جوان لڑکے اپنے باپ سے اسی طرح اپنا حصہ مانگتے ہیں، جس سے ان کے والد کے دلوں کو چوٹ پہنچتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میراث میں میرا حصہ مجھے دے دیں۔ اس بات سے باپ کو تکلیف ہوئی۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ اس کا جوان لڑکا ایک دن ایسا کرے گا۔ یہ لڑکا اپنا مال لے کر دنیا سے باہر نکلتا ہے۔ اسے دولت کا کچھ تجربہ نہیں تھا۔ وہ دنیا میں جاتا ہے، وہ دنیا کے طور طریقوں سے اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ وہ اپنا پیسہ شراب میں اجاڑ دیتا ہے اور اس پیسے کو غلط طور طریقوں سے استعمال کر کے اجاڑ دیتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیسہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو شروع میں اس کے دوست ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ سب اس سے ہٹنے لگ گئے۔ اب روپیہ پیسہ بھی ختم ہو گیا اور دوست بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب دنیا کا مزہ ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ سڑک کے کنارے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔
मेरे पास पैसा नहीं, रहने की जगह नहीं, और अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा ख्याल है मुझे एक नौकरी करनी चाहिए। एक नौकरी जो उसे मिली, उसमें उसे सूअरों को खाना खिलाना होता था। हाँ, ये बहुत ही बुरी नौकरी थी। ये एक ऐसी नौकरी थी जिसे कोई भी नहीं करना चाहेगा। ये लड़का बहुत मुश्किल में था और कोई रास्ता भी नहीं था और इसे पैसों की भी जरूरत थी। वो उन सूअरों को खाना खिलाने लग जाता है। वो लड़का जो अपने बाप के घर में बहुत ही ज्यादा दौलत में पला बड़ा था, वो लड़का जिसने अमीरी की जिंदगी गुजारी थी, अब वो माशरे में सबसे नीची जिंदगी गुजार रहा होता है और वो सूअरों को खाना खिलाने पर मजबूर हो जाता है, जबकि उसे खुद को भी भूख लगती है। वो उसी खुराक को खाना शुरू कर देता है जो वो सूअरों को खिलाता है। अब वो माशरे में एक शख्स की हैसियत नहीं रखता और अब वो दूसरे लोगों की हैसियत का मरकज नहीं। अब वो माशरे में बहुत ही बदतरीन जगह पर है। एक सोच उसके दिमाग में आई कि जब मैं अपने बाप के घर में रहता था तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जो कुछ मैंने किया, अब मेरा बाप मुझे दोबारा कबूल नहीं करेगा। उसकी दौलत उजाड़ने के बाद, उस पर यह जाहिर करने के बाद कि वो मेरे लिए मर चुका है, मुझे मालूम है अब मेरा बाप मुझे अपने बेटे की हैसियत से कबूल नहीं करेगा, लेकिन शायद वो मुझे एक नौकर की मानियत कबूल कर ले और मुझे अपने घर में गुलाम की हैसियत से रख ले। अगर मैं अपने बाप के नौकरों की जानिब देखूं तो वो भी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास खाने को खुराक है, रहने की जगह है, जहां वो सोते हैं वो उनका बहुत ख्याल रखता है और वो जिंदगी से जो मैं जी रहा हूं बहुत बेहतर है। उसने अपने अंदर सोचा कि मैं वापस अपने बाप के घर जाऊंगा। मैं एक कोशिश करूंगा, अगर वो मुझे कबूल कर ले, एक बेटे की हैसियत से नहीं बल्कि एक नौकर की हैसियत से वो अपने बाप के घर जाने के लिए इस सफर पर निकल पड़ता है। लेकिन वो अपने बाप के मुतालिक नहीं जानता था कि जब से वो लड़का दुनिया के तौर तरीकों में पड़ा, उसका बाप उसका इंतजार कर रहा था। असल में हर रोज उसका बाप अपने घर के सामने खड़ा हुआ दूर से उसके बेटे के वापस आने का मुंतजिर रहता। वो उस उम्मीद में दुआ करता कि शायद एक दिन उसका बेटा वापस आ जाएगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि बाप हर रोज की तरह अपने घर के बाहर अपने बेटे के वापस लौटने की उम्मीद से दुआ करता हुआ इंतजार कर रहा था। उसने दूर से अपने बेटे को आते हुए देख लिया। उसे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ और प्यासा और भूखा और बेसहारा है। वो उसे उसके पहले वाले बेटे की मानिद नजर नहीं आ रहा था, तो उसने सोचा कि शायद ये उसका बेटा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो करीब से करीब तर होता गया तो उसे मालूम हुआ कि उसका बेटा है, ये मेरा बेटा है। और वो बाप जिसके दिल में अपने बेटे के लिए बहुत मोहब्बत थी, अपनी नशिस्त से उठा और बड़ी शिद्दत से उससे मिलने के लिए उठा। वो दोपहर की तपती हुई धूप में जितना तेज भाग सका वो भागा। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक बात जो उसके दिल में थी वो ये थी कि मेरा बेटा वापस घर आ रहा है। वो उस लड़के की जानिब भागा और उसे अपने गले लगा लिया। उसने उसे गले लगाकर चूमा, उसे घर वापस आने पर शुक्रिया कहा। मैंने तुझे बहुत याद किया, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, अपने घर में खुशामदीद। वो लड़का दंग रह गया। उसे इस बात का ख्याल न था कि वो इतनी चाहत से उसे अपना लेगा। उसे इस बात का ख्याल न था कि उसका बाप इस तरह का रवैया रखेगा। वो सोचता था कि उसका बाप परेशान होगा, क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी जिंदगी में जाया कर दिया। वो परेशान था कि उसका बाप उससे किस तरह का रवैया रखेगा। उसके बाप ने उसे नौकर की मानिद नहीं बल्कि उसे अपने बेटे की हैसियत से कबूल किया। वो एक वक्त में खुशी के साथ साथ पछतावा और शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा था। उसने कहा कि बाप, मैं इस लायक नहीं कि फिर से तेरा बेटा कहलाऊं। मैं तेरे पास नौकरी की तलाश में आया हूं कि तू मुझे अपने घर में थोड़ी सी रहने की जगह और खाने को दे। उसके बाप ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तू मेरा अपना बेटा है, तू घर वापस आया है। देख, तू खो गया था लेकिन अब मिल चुका है और तू घर को वापस लौटा है, इसलिए तू जश्न का हकदार है। और उसने अपने बड़े बेटे से कहा, जा और पला हुआ बछड़ा ज़बा करवा, जा और अपने सारे दोस्तों पड़ोसियों को इकट्ठा कर ले, क्योंकि यहाँ जश्न मनाया जाएगा। मेरा जो बेटा मर गया था अब वो जिंदा है, जो खो गया था लेकिन अब मिल गया है।
وہ لڑکا اس دن بہت ہی حیران ہوا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے باپ سے اس سب کی بالکل بھی توقع نہ کی تھی۔ اس خوشی کو ذرا تصور کریں جو اس وقت اسے ملی، اور وہ اس وقت کتنا زیادہ مطمئن محسوس کر رہا ہوگا۔ جب وہ غلط کر رہا تھا اس وقت اس کا باپ دعا کر رہا تھا اس کے واپس آنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں، جس بھی جگہ دیکھتے ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اسے امید ہے کہ آپ اس کے گھر جانے کا فیصلہ کریں۔ اس کا کھویا ہوا بیٹا اور بیٹی جو اس سے دور چلے گئے تھے، اب وہ تیار ہے کہ انہیں پا لیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ یسوع اس تمثیل کے ذریعے خدا کے دل کو سامنے لانا چاہتا تھا۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ خدا کھوئے ہوئوں کی فکر کرتا ہے۔ اسی طرح جیسے ایک چرواہا کھوئی ہوئی بھیڑ کی، جیسے وہ عورت کھوئے ہوئے سکے کی فکر کرتی ہے، اسی طرح وہ باپ اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کی فکر کرتا ہے۔ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، خدا آپ کو چاہتا ہے، اور اسے کچھ فرق نہیں پڑتا اس لڑکے نے کیا کیا گناہ کیے۔ باپ نے ایسا ہرگز نہیں کہا کہ تجھے گلے لگانے اور خوش آمدید سے پہلے مجھے یہ بتا کہ تو نے کیا کیا۔ اگر کچھ برا کیا ہوگا تو شاید میں تجھے قبول نہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ یاد کر، تو نے بہت سی بری باتیں کہی۔ میرا پیار پانے کے لیے تجھے پہلے میرا کام کرنا ہوگا، میری معافی کے لیے اب کام کرنا ہوگا۔ باپ نے ایسا کچھ نہ کہا۔ اگر بیٹے نے معافی مانگی اور اگر بیٹا گھر واپس ہی آ گیا تو صرف یہی باپ کے لیے ہی کافی تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ماضی کو نہیں دہرایا، وہ بس اسے معاف کرنا چاہتا تھا، وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، وہ 100% اسے قبول کرنا چاہتا تھا۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کون سے گناہ کیے، کیونکہ یسوع کے پاس ہر ایک گناہ کی معافی موجود ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں اور کچھ بھی کر رہے ہیں، خدا آپ کی تلاش میں ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ رشتے میں قائم نہیں ہیں، آپ ایک کھوئی بھیڑ، کھوئے سکے اور کھوئے بیٹے کی مانند ہیں، اور خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ پوری دنیا کو اوپر نیچے کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ آپ مجھے سن رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو ایک باپ کی حیثیت سے دیکھتا ہوں جس کے 3 بچے ہیں۔ ذرا تصور کریں، میں اور میری بیوی باہر کھانا کھانے جائیں اور گھر پر میرے بچوں کی کوئی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ بچے کیسے ہیں، کیا وہ ٹھیک رہے یا نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی کہتی ہے کہ آپ کے 2 بچے تو گھر میں محفوظ ہیں، لیکن ایک بچے کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ کہاں چلا گیا ہے، لیکن باقی 2 محفوظ ہیں۔ ایسا سنتے ہی میں اس سے کہتا ہوں کہ تو اتنی پرسکون کیوں ہے؟ تم نے کیوں ہمیں کال نہیں کی؟ تم نے کیوں نہیں ہمیں بلایا؟ میں سمجھا 3 میں 2 تو ہیں، آپ کے 2 بچے تو گھر میں موجود ہیں، یہ اچھی بات ہے، اور کیوں نہ ہم اچھوں کی جانب دیکھیں۔ پھر میں کہوں گا کہ سنو، مجھے اس گھڑی ان کی کچھ فکر نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہے کہ 2 بچے محفوظ ہیں اور گھر میں موجود ہیں، مگر اس وقت میں اپنے کھوئے ہوئے بچے کی سوچ میں ہوں، اور پھر میں پولیس کو کال کروں گا اور ہر ایک سے جسے میں جانتا ہوں ان سے بات کروں گا کہ مجھے میرے کھوئے ہوئے بچے کی تلاش کرنا ضرور ہے، اور یہاں تک کہ میرا پیار جو میں ان دونوں بچوں سے رکھتا ہوں وہ کہیں غائب نہیں ہوتا، بلکہ میری توجہ کا مرکز بس میرا کھویا ہوا بچہ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ بالکل خدا بھی اسی طرح ہی سوچتا ہے۔ خدا ان تمام بچوں سے پیار کرتا ہے جو پہلے ہی اس کے خاندان کا حصہ ہیں۔ وہ لوگ جو پوری دنیا میں یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں، وہ خدا کے خاندان کا حصہ ہیں۔ وہ اب کھوئے ہوئے نہیں رہے، لیکن خدا صرف انہی بچوں سے مطمئن نہیں، میری طرح یا کسی اور ماں باپ کی طرح۔ اگر کسی والدین کا بچہ گم ہو جائے تو وہ انہیں ضرور ڈھونڈیں گے۔ خدا بھی بالکل اسی طرح اس وقت کر رہا ہے، بلکہ یسوع نے فرمایا کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنا اس کی زندگی کا مقصد رہا ہے۔ اس نے فرمایا کہ میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ دوستو، اگر آپ یسوع کے متعلق نہیں جانتے اور آپ کا اس کے ساتھ ذاتی رشتہ بھی نہیں ہے تو آپ کھوئے ہوئے ہیں۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ خدا آپ کی تلاش کر رہا ہے، اور اگر آپ اس کی جانب صرف ایک ہی قدم بڑھاتے ہیں، اور اگر آپ اپنا دل کھولتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں اور میں گناہ گار ہوں، اور ماضی میں یہ کچھ کرتا رہا ہوں جس کے لیے میں شرمندہ ہوں، مگر اب میں نجات کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ صرف اس کی جانب اپنے قدم بڑھائیں تو میرے پاس ایک خوشخبری ہے کہ خدا سامنے ہی بیٹھا ہے اور وہ
اٹھے گا اور وہ آپ کی جانب بھاگے گا۔ بائبل فرماتی ہے کہ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ آپ بس ایک قدم اس کی جانب بڑھائیں تو وہ آپ کی جانب بھاگا چلا آئے گا۔ خدا آپ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی خواہش رکھتا ہے۔ آج آپ چاہے جہاں کہیں بھی موجود ہوں اور جو کچھ بھی آپ نے کیا ہو، خدا آپ کی تلاش کر رہا ہے۔ یہ انجیل کی خوشخبری ہے کہ یسوع مسیح باپ کے ساتھ مل کر آ سکے، کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈ سکے، بظاہری طور پر مرے ہوئوں کو زندہ کر سکے۔ اور میرے دوستو، یہی آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ میرے دوستو، میں جانتا ہوں کہ روح القدس اور یسوع مسیح نے بڑی ہی قدرت کے ساتھ آپ سب سے یہ کلام کیا ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس وقت میرے ساتھ دعا کریں۔ اگر آپ دل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں اور اس معافی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو صرف اور صرف یسوع ہی دے سکتا ہے، اگر آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اور فردوس کی امید کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو صرف یسوع ہی دے سکتا ہے، تو کیا آپ اس وقت میرے ساتھ دعا کرنا چاہیں گے؟ اگر یہ آپ کے دل کی خواہش ہے تو بس میرے ساتھ مل کے یہ دعا کریں جو اس وقت میں کروں گا۔ خداوند یسوع مسیح، میں گناہ گار ہوں، میں اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ یسوع، مجھے معاف فرما۔ میرا ایمان ہے کہ جب تو صلیب پر موا تو میرے گناہوں کی وجہ سے ہی موا۔ میں تیری معافی کو اسی وقت حاصل کرتا ہوں۔ یسوع مسیح، میری زندگی میں آ، مجھے اندر اور باہر سے بدل ڈال اور مجھے ایک مختلف شخص بنا۔ اب سے میں صرف تجھے ہی اپنا خدا جان کر تیری ہی خدمت کروں گا۔ یسوع، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے جہنم سے فردوس میں جگہ دی۔ خداوند، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور میری مدد فرما تاکہ ہر دن تجھ سے اور محبت کروں۔ آمین۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ دعا پہلی بار کی ہے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ آپ نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کیا ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے علاقے میں اور بھی دوسرے کوئی مسیح لوگ ہیں تو آپ انہیں بھی خوشخبری کے بارے میں بتائیں۔ اس وقت آپ اسکرین پر جو ای میل ایڈریس دیکھ رہے ہیں، جو نمبر دیکھ رہے ہیں، ہم سے رابطہ کریں، اور آپ ان لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں جو آپ کے رابطے میں ہیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ کے علاقے میں جو لوگ ہیں آپ ان سے بھی رابطہ کریں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یسوع کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں، اور جو لوگ اس پروگرام کو دیکھیں گے وہ یسوع کی خوشخبری کو حاصل کریں گے۔ آج کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، اور میرا ایمان ہے کہ آج کا ہم نے جو بھی پیغام دیا وہ باعث برکت ہوگا اور آپ کے لیے خوشخبری ثابت ہوگا۔ Shine Star, be the light.